بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، آمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ہماری اردو کے صفحہ نمبر 3 تا 5 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے مسلمان سپاہ سالار یعنی فوج کا سربراہ۔ اس سبق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عظیم مجاہد اور سپاہ سالار تھے۔ اس سبق میں ان کے حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ بہادر نوجوان مسلمان تھے۔ انہوں نے جنگ قادسیہ میں بطور سپاہ سالار اپنے وقت کی بڑی طاقت ایران کو شکست دی تھی۔ تو آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اصل نام اسحاق تھا۔ ان کے والد کا نام ابی وقاص تھا۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا یعنی سفیان کی بیٹی، جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ منفرد اور دلچسپ ہے، یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کس طرح قبول کیا تھا۔ ان کا یہ واقعہ بڑا انوکھا اور ہٹ کر تھا۔ قبول اسلام سے قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت اندھیری خوفناک رات ہے اور دور سے انہیں چاند کی روشنی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف لپکے تو وہاں پر پہلے ہی 3 اشخاص کو موجود پایا۔ اشخاص سے مراد یعنی شخص کی جمع ہے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، اور حضرت زید بن حارث شامل تھے۔ حضرت زید بن حارث حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا کہ بس ابھی آئے ہیں۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ یہاں گھاٹی سے مراد 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھوائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی 3 اصحاب بھی وہاں آ پہنچے ہیں۔ یہاں اصحاب سے مراد صحابی کی جمع ہے، جو رات خواب میں نظر آئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ گھر اور باہر ہر طرف سے ان پر دباؤ بڑھتا رہا۔ انہوں نے ہمت اور صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد میں شریک رہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کی خدمات جنگ قادسیہ کے حوالے سے قابل احترام رہی ہیں۔ جنگ قادسیہ کی تیاری شروع ہوئی۔ تاریخ میں جس مقام پر جنگ لڑی جاتی تھی وہ جنگ اس مقام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ قادسیہ شہر کا نام ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اس وجہ سے اسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ جنگ قادسیہ کی تیاری شروع ہوئی تو سپاہ سالار کے لیے موزوں شخص کا انتخاب ایک سوال بن کر ابھرا۔ یہاں سپاہ سالار سے مراد فوج کا سربراہ، موضوع سے مراد مناسب، انتخاب سے مراد چناؤ، یعنی سپاہ سالار کے لیے کون سا شخص چنا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو چنا۔ وہ اپنی بہادری و شجاعت کی وجہ سے مانے ہوئے مجاہد تھے، تاہم انہیں جنگ میں سالاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً لشکر کی تمام مہمات پر خاص توجہ رکھی۔ یہاں مہمات سے مراد مہم کی جمع ہے یعنی لڑائی۔
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جنگ کا جامع منصوبہ دے کر روانہ کیا، یعنی حضرت سعد کو جنگ کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کر کے بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہر مارکے کی خبر، مارکے سے مراد لڑائی کی خبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باقاعدگی سے روانہ کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں لشکر سے مراد فوج ہے، مجاہدین سے مراد مجاہد کی جمع ہے، یعنی جہاد کرنے والے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر کی تقسیم کی اور ہر ایک حصے پر جدا جدا افسر مقرر کر دیا، جدا جدا الگ الگ۔ اس لشکر میں غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شامل 1,000 صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے قادسیہ میں قیام کیا۔ یہ کوفہ سے 35 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مورچوں کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ تھے۔ مورچے سے مراد ایسا گڑھا جو لڑائی کے دوران کھودا جاتا تھا۔ عجم سے مراد غیر عرب، یعنی جو عرب کے رہنے والے نہ ہوں۔ پشت پر پیٹھ کے پیچھے کے پہاڑ تھے تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھیں اور دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں، یعنی محفوظ مقام کی طرف آ جائیں۔ قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ اور شاداب مقام تھا۔ شاداب سے مراد ہرا بھرا۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے کہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہاں ہرکارے سے مراد وہ شخص جو پیغام رسانی کا کام کرے، اور دوسری طرف موقع اور مقام کے پورے حالات اور میدان جنگ کی صورتحال لکھ کر حضرت عمر کو مدینہ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قادسیہ سے اکثر گزر ہوتا رہا تھا۔ وہ اپنے تجربے کی بنا پر حالات پر گرفت رکھے رہے تھے، یعنی کنٹرول تھا انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ لڑائی سے پہلے کچھ سفیر عجم کے بادشاہ کے پاس بھیجیں۔ یہاں سفیر سے مراد ایک ملک کا نمائندہ جو دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نامور اشخاص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سفیر عربی جبے زیبتن کیے، یہاں عربی جبے زیبتن کیے سے مراد ہے عربی لباس پہنے ہوئے تھے۔ یمنی چادریں کندھوں پر ڈالے سے مراد ہے یمن کی تیار شدہ دھاری دار چادریں، اور موزے چڑھائے گھوڑوں پر سوار جہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے۔ ان سفیروں کے استقبال کے لیے اہتمام کے ساتھ شاہی دربار کو خاص طور پر آراستہ کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا۔ لیکن سفیروں نے جس اعتماد اور حوصلے سے دربار میں حاضری دی، اس سے تمام لوگ مرعوب ہو گئے، متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے جو سفیروں کے سردار بن کر آئے تھے، پہلے اسلام کے مختصر حالات بتائے، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے حقارت سے یہ دعوت ٹھکرا دی، حقارت سے، نفرت سے، اور مٹی کا ایک ٹوکرا بھروا کر ان کے سر پر رکھوا دیا۔ اسلامی وفد واپس لوٹا اور خوشخبری سنائی کہ عجم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ سفارت ناکام لوٹی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ عجم کی طرف سے رستم کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ رستم لڑائی سے جی چراتا تھا۔ پہلے تو اس نے معتمد بھیجے، یعنی کہ وہ لوگ بھیجے جن پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، تاکہ مصالحت کی صورت نکل آئے، یعنی کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ رستم کے لشکر میں ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ تھا۔ دستہ سے مراد گروہ تھا جن کی اماریوں پر سپاہی ہتھیار باندھے سوار تھے، یعنی ہاتھی کے اوپر اس کی پیٹھ پر بیٹھنے کی جو جگہ بنائی جاتی تھی۔ ایک ایرانی جنگجو دیبا کی قبا زیبتن کیے۔ ایک ایرانی جنگجو سے مراد ایران کا جنگ کرنے والا، دیبا سے مراد ہے قیمتی کپڑا، قبا سے مراد لباس ہے، یعنی کہ اس نے ایک قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ زری کمر بند لگائے، یعنی کمر سے اس نے ایک چمکدار بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں سونے کے کڑے ڈالے میدان میں اترا۔ عمرو بن عدی رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی طرف سے پہل کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قاعدے کے مطابق 3 نعرے لگوائے اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ عمرو بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالف جنگجو کا کام تمام کر دی، یعنی کہ اس کو مار دیا۔ اس کے بعد کچھ اور سالار میدان میں اترے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ شجاعت سے مراد بہادری کے جوہر دکھائے، کارنامے دکھائے۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔
ہاتھیوں کا ریلا آگے بڑھا کر ایرانیوں نے عربوں کے گھوڑوں کو منتشر کر دیا، یعنی کہ ان کے ہاتھی بہت بڑی تعداد میں آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کے گھوڑوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی، یعنی کہ جو فوج پیدل لڑ رہی تھی وہ وہیں پہ جمی رہی اور اچھے طریقے سے مقابلہ کرتی رہی، لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے تھے یعنی کہ بار بار شکست کھاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل جھٹ جاتا ہے۔ دل سے مراد فوج ہے اور دل کا دل جھٹ جانا سے مراد ہے کہ فوجیوں کے گروپ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ بھی ڈر جاتے تھے۔ انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس بلائی سیاہ کا کیا حل نکالا جائے، یعنی کہ یہ جو ہاتھی بہت بڑی تعداد میں ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے مشورے کے بعد 2 اقدام کیے گئے، یعنی کہ 2 پیش قدمیاں کی گئی۔ اسلامی لشکر کے اونٹوں کو سرمئی برقعے ڈال کر دوڑایا گیا، یعنی کہ ان کے اونٹوں کو سرمے کے رنگ کا جو کپڑا تھا یا برقعے تھے وہ ان کے اوپر ڈال دیے گئے اور ایرانیہ کے گھڑ سوار دستے میں انتشار پیدا کر دیا گیا۔ اس طرح ان کے گھوڑوں میں یہ بد نظمی پھیلا دی گئی اور 2 بڑے سردار ہاتھیوں پر، یعنی کہ جو 2 بڑے ہاتھی آگے تھے ان پر حملہ کر کے ان کی سونڈیں کاٹ دی گئی اور آنکھوں کو بیکار کر دیا گیا، یعنی کہ ضائع کر دیا گیا۔ یہ ہاتھی زخمی ہو کر واپس بھاگے تو تمام ہاتھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا، یعنی کہ یہ ختم ہو گیا یہ خطرہ۔ اس طرح یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بہادروں کو جم کر لڑنے کا موقع ملا، یعنی کہ اچھی طرح سے لڑائی کرنے کا موقع ملا۔ ان کے نعروں کی گرج سے زمین دہل پڑتی تھی، یعنی کہ ان کی آواز سے زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ مسلمانوں کی فوج عالمی جوش میں گھوڑوں پر سے کود پڑی، تیر کمان پھینک کر تلواریں سوند کر سیلاب کی طرح بڑھی، یعنی اپنی تلواروں کو انہوں نے سیدھا کر کے جیسے پانی کا ایک ریلا تیزی کے ساتھ آتا ہے اس طرح وہ لوگ آگے کی طرف بڑھے اور عین رستم کے تخت پر جا پہنچی۔ رستم نے یہ بے جگری دیکھی، بے جگری سے مراد ہے یہ بے خوفی دیکھی تو تخت سے کود پڑا اور مقابلہ کیا، لیکن پھر زخموں سے چور ہو کر بھاگا۔ حلال بن علقمہ نامی سپاہی نے اس کا تعاقب کیا، یعنی اس کا پیچھا کیا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا۔ پھر رستم کے تخت پر چڑھ گیا اور پکارا، میں نے رستم کا خاتمہ کر دیا ہے، یعنی اسے ختم کر دیا ہے۔ ایرانیوں نے تخت سپہ سالار سے خالی پایا، فوج کے سربراہ سے خالی پایا تو ان میں بددلی پھیل گئی، یعنی ان میں مایوسی پھیل گئی۔ ساری فوج تتر بتر ہو گئی، یعنی ساری فوج جو تھی وہ منتشر ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نامہ لکھا، یعنی وہ خط تحریر کیا جس میں فتح کی انہوں نے خبر دی۔ پھر علاقے میں امن و امان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، رعایا کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، عوام کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا اور ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 55 ہجری میں انتقال فرمایا اور وصیت کے مطابق انہیں مدینہ میں دفن کیا گیا۔ سبق کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل جملے درست جواب سے مکمل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خواب میں ڈیش دیکھی۔ 3 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کو منتخب کرنا ہے، تو اس میں ہوگا چاند کی روشنی۔ نمبر 2 ہے، جنگ قادسیہ کے سپہ سالار کا ڈیش ہوا، انتخاب ہوا۔ نمبر 3، رستم عجم کا نامی گرامی ڈیش تھا، وہ سپہ سالار تھا۔ نمبر 4، ایرانی لشکر کے ہاتھیوں نے عربوں کے گھوڑوں کو ڈیش کر دیا، منتشر کر دیا۔ 3 سوال دیے گئے ہیں، سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان کے جواب ورک شیٹ میں تحریر کرنے ہیں۔ سوال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیسے اسلام لائے؟ آپ نے یہ واقعہ مختصراً بیان کرنا ہے۔ جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خواب میں چاند کی روشنی نظر آئی، اس روشنی میں انہوں نے 3 اشخاص کو دیکھا تھا۔ پھر صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھوائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں 3 اصحاب
کو وہاں موجود پایا جو رات خواب میں انہیں نظر آئے تھے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ نمبر 2 ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے مقام کو جنگ کے لیے کیوں پسند فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے مقام کو جنگ کے لیے اس لیے پسند فرمایا، یہ کوفہ سے 35 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا اور مورچوں کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ تھے تاکہ فتح ہو تو وہ آگے کی طرف بڑھیں اور دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں، اور قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ اور شاداب مقام بھی تھا۔ اگلا سوال ہے، مسلمان سفیر ایرانی دربار سے خوش ہو کر کیوں نکلے؟ جواب میں آپ لکھیں گے کہ مسلمان سفیر ایرانی دربار سے اس لیے خوش ہو کر نکلے کہ بادشاہ نے مٹی کا ایک ٹوکرا بھروا کے ان کے سر پر رکھوا دیا تھا۔ اسلامی وفد خوشی میں واپس لوٹا اور خوشخبری سنائی کہ عجم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ دی گئی ہدایات پر عمل کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔